أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم نے ضمائر کے بارے میں یہ دیکھا تھا ہا ہم ہما ہنا، اور مونس میں ہیا ہما ہنا، اور جبکہ ضمائر حاضر کے لیے ہم نے کہا تھا کا کی کم کما کمنا، انتا انتی انتما انتنا، اور متکلم کے لیے یا نا یا آنا اور نحنو کی علامت استعمال۔ ماضی کی پہچان یہ کہ فعل کے آخر میں تو، تا، تی، تا ساکن، تم، تننا، وا اور نا آتے ہیں، جبکہ مضارع کی علامتیں یہ ہے کہ فعل کے شروع میں الف، تا، یا، نون میں سے کوئی علامت آتی ہے۔ تثنیہ کی پہچان یہ تھی کہ جملے کے آخر میں الف، آنے، آنے، اینے، اور جبکہ جمع کے لیے جو ہے آخر میں واو الف اور واو یا واو نون اور یا نون آتے ہیں، وونا اینا، آواز اس کی ہوتی ہے وونا اینا۔ اور تثنیہ کی آنے اینے، جیسے مسلمان ہے، مسلماتان ہے، یہ تثنیہ کا ہے، مسلمونا، مسلمینا یہ جمع کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے جی میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ ہم نے اس کی مختصر عربی گرامر جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ کی قسمیں عربی میں 3 ہیں: اسم جسے نام یا جو ہے صفت کہتے ہیں عربی میں، فعل جو ایک کام کو ظاہر کرتا ہے، اور حرف یعنی پارٹیکل۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور مصدر کو اسم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی میں صفت کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں محمد، احمد، الحمد، القرآن، رسول، الرسول، بکرۃ، جبل، الفاتحۃ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اسم کی مثالیں ہیں۔ عربی میں اسم کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جس اسم کے جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، جیسے الحمد، وہ اسم ہوتا ہے۔ یا پھر دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ کسی اسم کے آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی چیز آ جائے تو وہ بھی جو ہے اسم ہوتا ہے۔ یہ 2 پکی علامتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ مثالیں دیکھیے، حمدن 2 پیش آئے، تنوین، لہذا یہ اسم ہے۔ حمدن 2 زبر آئے، یہ بھی اسم ہے۔ حمدن 2 زیر آئے، یعنی تنوین جو ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کسی بھی شکل میں آئے وہ اسم کہلائے گا۔ اسی طرح الف لام کی مثالیں دیکھیے، الحمد، القرآن۔ اب غور کیجئے، جب میں الف لام کہتا ہوں تو تنوین کی آواز نہیں آتی، تنوین بھی نظر نہیں آتی۔ الحمد، القرآن ایک پیش کی آواز ہے۔ الفاتحۃ، البقرۃ، العمران، الرسول، الدین، العالم، یہ سب کیا ہے؟ اسماء ہے۔ کیوں؟ ان کے شروع میں الف لام۔ اور دوسری بات ہے، ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے، الرحمن، الرحیم، الصراط، المستقیم، المغضوب، الضال، یہ سب کیا ہے؟ اسماء۔ کیوں؟ الف لام۔
سب کے شروع. تو نقطہ یہ ہے کہ جب الف لام آتا ہے تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، یعنی اس میں معرفہ کی علامت الف لام ہے. دوسری بات، جس اسم پر الف لام داخل ہو جائے اس پر اس میں تنوین یعنی دو پیش دو زبر دو زیر نہیں آ سکتا. اگر دو پیش والا لفظ تھا تو ایک پیش رہ جاتا ہے، دو زبر والا لفظ الف لام لگا تو ایک زبر رہ جاتا. یہ آپ نے پکی بات ہے، اس کو لکھ لینا ہے کہ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. الف لام آئے گا تو تنوین غائب ہو جائے، تنوین آئے گی تو الف لام غائب ہو جائے. تو آئیے تنوین دیکھیے، ہم نے کہا تھا دو پیش، جیسے حمد، قرآن، فاتحۃ، بقرۃ، عالم، یہ سب کیا ہے؟ تنوین ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں تنوین آ؟ اور دیکھیں ان میں سے کسی پہ بھی الف لام ہے. تو دوسرا نقطہ یہ ہوا، تنوین اس میں نکرہ کی علامت ہے اور الف لام کیا تھا؟ الف لام نہیں آ سکتا. یہ ایک ہی قانون کے دو پہلو ہیں. الف لام جب آتا ہے تنوین ہے، تنوین جب آتا ہے کہ ایک لفظ پر اکٹھے الف لام اور تنوین اکٹھے کبھی نہیں آئیں گے، اگر آتے ہیں وہ غلطی ہے. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور پہلا اسم معرفہ بن جاتا ہے، اس پہ غور کیجیے. یعنی پہلے اسم کے شروع میں الف لام، دوسرے الفاظ جیسے محمد اسم معرفہ ہے، احمد اسم معرفہ ہے، اقبال اسم معرفہ ہے. تو اگر معرفہ اسم آ رہا ہے شروع میں اور اس کے ساتھ دوسرا اسم نکرہ آ رہا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے اما اسم نکرہ. یعنی دو اسم آتے ہیں، پہلا اسم ان میں سے معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ. تو ان دونوں کے ملنے سے کیا ہے؟ جملہ بنتا ہے. اور چونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس میں معرفہ اسم. المسجد قریب، غور کریں. لہذا المسجد قریب کا مطلب کیا ہوگا؟ مسجد قریب ہے. اس لیے یعنی پورا علم و نور جو ہے لگتا ہے. پھر چلیے دیکھتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے علم و نور، اس لیے کہ اس میں معرفہ آیا اور اس کے ساتھ اگلا اس میں نکرہ آ گیا تو جملہ بن گیا. اگلا دیکھیں، القرآن کتاب، کیا ہے؟ جملہ اس میں. کیوں؟ القرآن معرفہ اسم اور اس کے ساتھ نکرہ کتاب آ گیا. القرآن کتاب، رسول حق. ترجمہ کیجئے. اب تو آپ کو ترجمہ بھی پتہ چل گیا، الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اردو میں دونوں استعمال ہوتے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ الرسول حق، رسول حق ہے، رسول حق، یعنی جملہ پوری بات سنیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نیک عورت، عورت وہ نیک ہے. عورت نیک ہے. نیک عورت کہیں گے تو وہ جملہ نہیں ہے، وہ جو ہے اس سے پوری بات نہیں سمجھ جاتی کہ نیک عورت کیا کہنا چاہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں عورت نیک ہے تو بات مکمل ہو جاتی ہے کہ ہاں جی کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں. اگلا دیکھیں، البقرۃ حلوب، دودھ دینے، گائیں دودھ دینے گائے والی، دودھ دینے والی ہے. دینے والی ہے.
یعنی ہم نے جملہ پورا کرنا ہے. اردو کے اندر جو ہے جملہ کیا ہوتا ہے جس میں آخر میں ہے تھا تو جملہ پورا ہوگا. تو کیا ہے؟ گائے دودھ دینے والی ہے. الشیطان مردود. ہاں جی، شیطان مردود ہے. شیطان جملہ ہے مردود ہے. مردود ہے. آئیے اگر جملہ اسم کے دونوں اسم معرفہ ہوں یا نکرہ تو وہ مرکب توصیفی ہو جاتا ہے، جملہ نہیں رہتا. بڑی اہم بات ہے، پھر سنیے. اگر دونوں اسم نکرہ ہوں یا دونوں اسم معرفہ ہوں پھر وہ جملہ نہیں ہوتا، پھر وہ جو ہے مرکب بن جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. یہ دیکھتے ہیں. اس کا پہلے تو یہ کلیہ رکھ لیں. کلیہ ہمارا کیا مرکب توصیفی کا؟ معرفہ جمع معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ جمع نکرہ. دونوں صورتوں میں مرکب توصیفی ہوگا، جملہ نہیں ہوگا. آئیے مثالیں دیکھ. المسجد القریب. المسجد معرفہ، القریب معرفہ، دونوں معرفہ ہو گئے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسجد قریب ہے، کیا کہیں گے؟ قریبی مسجد، نزدیک کی مسجد. اس سے پوری بات نہیں سمجھ آتی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے کہ نزدیک کی مسجد کھلی ہے بند ہے، کیا ہو گیا، اس کو بات نہیں پوری آ رہی. تو کیا ہوگا؟ المسجد القریب جو ہے کیا ہے؟ جملہ نہیں ہے، کیا ہے؟ مرکب ہے. اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے اور آگے صفت جو ہے اس کے قریب ہونا، تو وہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. العلم نور. دیکھیں، العلم معرفہ، النور معرفہ، لہذا یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ توصیفی ہوا، نوری علم. اگر یہ ہوتا العلم نور، ہم کہتے ہیں علم نور ہے. محمد رسول، الرسول، محمد اس میں معرفہ ہے، الرسول بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہو گئے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محمد رسول ہے، ہم کہیں گے محمد رسول. اگر یہ ہوتا محمد رسول، رسول نکرہ ہوتا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا محمد رسول ہے. تو یہ جملے اور مرکب میں فرق کرنا شروع کریں. علم نور. ہاں جی بتائیں، معرفہ وہ سوری جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. علم نور مرکب ہے تو ترجمہ جملہ کیجئے. ہے، علم نور ہے، یہ جملہ ہے. یہ جملہ نہیں ہے، جو ہے وہ نکرہ ہے. جو ہے وہ نکرہ ہے، دونوں نکرہ مسجد مرکب ہے. مرکب ہے. مرکب ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ قریبی مسجد. ایک قریبی مسجد. مسجد. کتاب جمیل. مرکب ہے یہ بھی مرکب ایک ہے. خوبصورت ایک کتاب. خوبصورت کتاب. خوبصورت کتاب. ایک جملہ خوبصورت مکمل کتاب. اور مفہوم ہوتا ہے، جیسے مسجد قریب ہے، جبکہ مرکب توصیفی نامکمل اور جو ہے کیا ہے مفہوم اس کا پورا نہیں ہوتا، جیسے قریبی مسجد. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. اب ہمارے پاس ایک مثال ہے، اسم علم محمد سعید احمد. یہ سب کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے. اس میں معرفہ 7 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے اس میں علم. اس میں علم جو ہے ذاتی نام کو کہتے ہیں، جیسے محمد سعید احمد، یہ معرفہ ہے اگرچہ ان پہ الف لام نہیں ہے. اسی طرح ہر وہ اسم جس کے ساتھ الف لام لگ جائے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے الرسول. اور تیسرا جو ہوتا ہے ضمائر، یہ جو ہم پرونون استعمال کرتے ہیں، ضمائر کسی نام کی جگہ پہ، مثلا احمد آیا، وہ بیٹھا، وہ گیا، اس نے کھانا کھایا، یہ جو وہ کا میں لفظ استعمال کروں، یہ کیا ہے؟ پرونون ہے، یہ ضمیر ہے جو احمد کے لیے استعمال. تو وہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ انتا، انتم، نحنو، آنا، ہوا، ہیا، یہ بھی جو ہے معرفہ ہوتے ہیں.
चौथा अस्माए इशारा, नजदीक के ये जो इशारे और दूर के होते हैं इनको अस्माए इशारा कहते हैं, करीब और बईद। हाजा, हाजी, जालिका, तिलका, ये भी क्या है, इसमें मारफा होते हैं। फिर एक और होता है मुनादा, जिसको पुकारा जाए, या वलद, या वो लड़के। अब ये वो लड़का जो है वो नकरा था, जब कहा या वलद, ए लड़के, तो अब वो मारफा हो। मुनादा जो है वो भी मारफा होता है। फिर मुदाफिल है, अगर कोई किसी के साथ ताल्लुक हो जाए किसी का, जैसे किताबुल्लाही। अब ये किताब जो है ये मारफा नहीं थी, लेकिन किताब अल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक होने की वजह से ये भी मारफा हो गया, इसको कहते हैं मुदाफ। तो ये सारे क्या है, मारफा की किस्में हैं, ये 7 होते हैं, उनमें से 6 आपको मैंने बता दी हैं। तो आइए चलते हैं। अब देखिए, अंता मुस्लिमुन, अंता क्या है, मारफा है, अलिफ लाम नहीं है, ये जमीर वाला है। तो क्या होगा, अंता मुस्लिमुन, मुकम्मल जुमला हम कहेंगे आप मुस्लिम हो या आप मुस्लिम हैं। हुवा सालिहुन, वो नेक है। क्यों, हुआ जो है वो जमीर आ गया, ये मारफा होता है। जालिकल किताब, वो किताब है, मारफा हो गया। हुआ जालिमुन, तर्जमा कीजिए। वो जालिम वो है। वो जालिम है, जालिम है, यानी पूरा जुमला। अंती मुस्लिमतुन, तर्जमा कीजिए। वो मुसलमान औरत है, आप मुस्लिमान वो है। आप मुसलमान हैं, आप आप एक मुसलमान खातून हैं। हाँ, औरत या खातून है। क्यों, ये जुमला है, पहला हिस्सा इसका मारफा है, दूसरा नकरा है, जो हम शुरू में कर रहे थे अलिफ लाम के साथ। अब ये जो है अंता हुआ, ये सारे क्या है, मारफा है, हमने देख लिया। अंतुम मुस्लिमुन, बताइए जुमला है मुरक्कब है? जुमला है, आप सब मुसलमान हैं। जी, गुड। उलाइका मुस्लिमुन, हाँ जी, तर्जमा कीजिए। वो सब वो सब मुसलमान मुसलमान हैं। हैं। हाँ, ये जुमला है। क्यों, उलाए का जो है इसमें इशारा है, इसम है, तो लिहाजा ये जुमला इसमें हुआ। अब आए मुरक्कब तौसीफी। अंता अल मुस्लिमु, पहले तो ये बताइए जुमला है या नहीं है? ये मुरक्कब है सर। जुमला है जमीर के ये साथ। मुरक्कब है, इसका तर्जमा आप मुस्लिम हो ये नहीं होगा, बल्कि क्या है, आप मुसलमान। ठीक है। हुआ सालेह, हाँ जी, ये भी मुरक्कब है सर। ये मुरक्कब वो तो तौसीफी है नेक, या जुमला है? मरकबे तौसीफी है, वो मुरक्कब नेक। मुरक्कब तो सिर्फ जालिकल किताब, वो ये किताब, ये भी भी मरकबे तौसीफी है। मुरक्कब तो सिर्फ ही है। हुआ जालिम, वो जालिम, ये भी मरकबे तौसीफी है। अंती अल मुस्लिमातु, अंती अल तुम मुस्लिम, एक मुसलमान खातून। दोनों मार्फा हैं सर। तो अल मुस्लिमून, अंतुम अल मुस्लिमून, ये भी मुरक्कब तो सिर्फ ही। मरकबे तौसीफी है, तुम सब मुसलमान हो, तुम सब मुसलमान। तो मुसलमान मर्द है। हाँ, वो कर दिया तो जुमला बन गया। उलाइकल मुस्लिमून, लाइक अल वो मुस्लिम, सब मुसलमान। मतलब मुरक्कब है। अब आपने इसमें नकरा और मारफा को अलग करना है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। किताबुन, मारफा नकरा, बस ये बताएं। किताबुन नकरा है। अल किताबु, अल जो है वो मार्फा है। मारफा है। मारफा है। ऐन, नकरा, जल्दी जल्दी बताएं। अल ऐनु, अल ऐन मारफा, जो है तो कल्बुन, नकरा। अल कल्बुन, कल्बु, अल मारफा अल है। मारफा, मार- मारफा। अनफुन, कल्बुन ये नकरा, मारफा दो कैसे हो पेश गया है। अनफुन? अनफुन नकरा है। लिसानुन, नकरा ये है। भी नकरा है, नकरा। अस्वतु हुस्नतुन, ये बताएं जुमला है या मुरक्कब है? अस्वतुन हुस्नतुन, मरकब तौसीफी है। तर्जमा, नेक अश्वा अस्वत दुख यानी तरीकाकार। मुहम्मदुन रसूलुन, मुरक्कब या जुमला?
محمد یہ مرکب ہے. محمد ترجمہ رسول. محمد رسول. کیسے آپ نے ترجمہ کر دیا؟ محمد جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ محمد معرفہ ہے محمد معرفہ ہے. اور اور رسول رسول کیا جو ہے؟ ہے نکرہ ہے معرفہ ہے؟ وہ نکرہ ہے. وہ نکرہ تو ہے. اس میں جملہ کی کیا پہچان ہم نے کی؟ ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوگا تو جملہ ہوگا. جملہ اسمیہ. معرفہ جمع جملہ نکرہ کی تھی نا، تو یہ تو جملہ ہو گیا. محمد الرسول، محمد جو ہے ایک رسول. جملہ آپ مجھے سن پا رہے ہو؟ چلیں آگے واپس. آواز کٹ رہی تھی. آواز میں کر دوں گا، پہلے یہ آپ کا آ جائے. اچھا جی، اگلا جملہ ہے کتاب عظیم. کتاب عظیم. یہ دونوں نکرہ دونوں ہیں. معرفہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں. نکرہ ہیں تو ترجمہ کر دیجئے. عظیم کتاب عظیم ہے. گڈ. اللہ خالق. اللہ خالق. اللہ معرفہ جی ہے اور خالق اور جو ہے وہ نکرہ. اللہ خالق ہے. ہاں جملہ جملہ ہے یہ. القرآن المجید. جی یہ بھی جملہ ہے. جملہ ہے قرآن تو کیا کیجئے؟ قرآن مجید ہے. قرآن بزرگ ہے. اچھا، اللہ غفور. یہ بھی جملہ ہے. اللہ غفور ہے. اللہ بخشنے والے ہیں. الصالح خیر. جی جملہ ہے یا نیکی فکرت ہے؟ بہتر ہے. یہ جملہ ہے. یہ جملہ پہلے ہے معرفہ سر. ہے پھر نکرہ ہے. پہلے معرفہ ہے پھر نکرہ ہے. جملہ ہے. الصالح ترجمہ چاہیے. ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. یہ ترجمہ ہوا ہے. الصالح نیکی الصالح خیر ہے. الارض نیکی. واسعۃ. جملہ ہے یا فکر ہے؟ زمین وسیع ہے. جملہ ہے. دونوں ہی نکرہ ہیں تو یہ جملہ ہے. مرکب زمین وسیع ہے. وسیع ہے. جملہ کیسے ہو گیا؟ جملے کی کیا تعریف ہے؟ جملے کی کیا تعریف ہے؟ ہاں جملے کی تعریف تھی کہ ایک نکرہ ہو اور ایک معرفہ ہو. پہلا معرفہ ہوتا ہے دوسرا پہلا نکرہ. معرفہ ہو دوسرا پہلا نکرہ ہو، یہ معرفہ ہو. جملے کی. یہ تو دونوں جی. نکرہ ہیں تو کیسے جملہ ہو گیا؟ ہاں یہ تو مرکب توصیفی ہو گیا. توصیف. یہ ترجمہ مرکب چاہیے. ہو گیا. زمین وسیع. وسیع زمین. وسیع زمین وسیع. الکلم جدید. جملہ ہے یا مرکب؟ یہ جملہ ہے. قلم نیا ہے. کلم پہلے جدید. معرفہ ہے پھر نکرہ ہے. یہ جملہ کلم اس میں ہے. جدید. کیسے جملہ اس میں ہوا؟ یہ معرفہ اس میں کون سی چیز اوپر ہے؟ والا نہیں اوپر سر. والا الکلم جدید جملہ ہے. کلم جدید جو ہے یہ تو مرکب ہے. ہاں یہ مرکب توصیفی ہے. اس میں المسجد تو قریب. المسجد یہ جملہ قریب ہے. اسمی ہے. مسجد قریب ہے. پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے. ترجمہ چاہیے. صرف دو جواب چاہیے ہوتے ہیں، جملہ ہے یا مرکب ہے، اور اگلا اس کا ترجمہ. باقی تشریح نہیں چاہیے ہوتی. جی مسجد قریب ہے. مسجد قریب ہے. شکیل بیمار ہے، اس کی عربی. شکیل مریض. مریض. شکیل بیمار ہے. زاہد ٹیچر ہے. زاہد زاہد استاد. معلم. 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 ہاں زاہد معلم.
अंजुम नेक है, अंजुम नजमुन सालिहुन, नजमुन सालिहुन, मुनसालिहुन। नईमुन खतीबुन, नईम खतीब है। गुड। नईम खतीब है। वाहिदुन गबियुन, गबी ये उर्दू में भी होता है, बड़ा गबी है। वाहिद गबी है। वाहिद कुंद ज़हन है, वाहिद कुंद ज़हन है। इसरारुन खादिउन, खादे कहते हैं धोखाबाज को। इसरारुन, इसरार क्या है? धोखाबाज है। मुहम्मदुन सादिकुन, हाँ जी, मोहम्मद जुमला सच्चे या हैं, मुरक्कब मोहम्मद है? सच्चे हैं। सादिकुन जुमला है या सच्चा। मुरक्कब है? पहले ये तो जुमला मुरक्कब का फैसला करें, फिर तर्जुमा करिए। ये तो जुमला है, ये तो जुमला है, जुमला है, मोहम्मद क्योंकि सच्चा। पहले मारफा है जमीलुन फिर नकरा है। मुअद्दिबुन, जमीलुन मुअद्दिबुन, ये भी जुमला है, जुमला है। जमील जमील मुहद्दिब, मुअद्दब है, जुमला इसमें बादब है। हुसैनुन तवीलुन, हुसैनुन तवीलुन, जुमला है हुसैन लंबा है। गुड। मंसूरुन, मंसूर मेहनती है, मुस्तहदुन होता है मेहनती। मंसूरुन मुस्तहदुन, मंसूर जो है मेहनती है। हमीद नान बाई है, खबात कहते हैं। हमीदुन खबाजुन, खबासुन। हबीब ईमानदार है, हबीबुन अभी अमीनुन। अमीन। सईद नाई है, हलाक, नाई को हलाक करते हैं। सईदुन हिलाकुन, अल्लाह को। फुरकान दोस्त है, हबीब कहते हैं दोस्त। फुरकानुन सदीकुन, लड़का मुहज्जिब है। हाँ जी, कीजिए कोशिश। वालदुन रज रजुलुन मुहज्जिब, सालिहुन। मुहज्जिब। अभी पीछे आया था मुअद्दब। अल वलदु मुअद्दब, मुअद्दब। उस्ताद मेहरबान है। अल मुअल्लिमुन अल मुअल्लिमुन, पहले तो बताएं ये कैसे हो गया? ये तो अरबी की सबसे बड़ी गलती समझी जाती है। मुअल्लिमुन। अल मुअल्लिमुन हो ही नहीं सकता, अलिफ लाम के साथ अल तनवीन नहीं मुअल्लिमु, आती। अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु, अल अल मुअल्लिमु, मुअल्लिमु, अल अल मुअल्लिमु मुअल्लिमु, नहीं होगा। रहमान, अच्छा, अल मुअल्लिमु। शफीक, रहीम, रहीम आएगा, रहमान आएगा। मेहरबान की होती है अरबी शफीक, मेहरबान। बीमार सोया हुआ है, मरीज अल नौम मरदुन, अल मारिदी, मरदा। अलमरदु नौम मरीद। नौमुन, अलमरदु नौमुन नहीं, अल मरीदु नाइमुन, नाइम, नाइम। अल मरीदु नाइमुन, मरीज सोया हुआ है। बाप ने क्या? अबू सालिहुन। अलवालिदु सालिहुन, सालिहुन, मार्फा लाएंगे शुरू में और फिर नकरा लाएंगे। पहले तो बाप को मार्फा बनाए। अल अल वालिद अलवालिदु दु सालिहुन। अल सालिहुन, अबू, अल अबू, अल अल अब्बु सालिहुन, अल सालिहुन नकरा अब आएगा, अल अब्बु जो है मार्फा आएगा। सेब मीठी मीठा है, को तफा कहते हैं, मीठे को हलू कहते हैं। चले जी, से अस से
असेबो मीठा। आपने तो हद कर दी है नियत। मैं बता भी रहा हूँ, सेब को तपा कहते हैं, मीठे को आलू कहते हैं, तो आपका तो मसला तो हल कर दिया था मैंने। अब जुमला बनाना था, जुमला आप लोगों ने। सर असल में आवाज कट रही है, इस वजह से जो है ना वो समझ नहीं आती है। लिखा हुआ तो नजर आ रहा है ना, कटा हुए को छोड़ो, वो तो नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है। अत्तफाहु हलून, अत्तफाहु अलिफ लाम लगा देंगे, पेश आ जाएगा। अत्तफाहु हलून, सेब मीठा है। अद्दर्सु सहलुन, उर्दू में तर्जमा करें। सबक आसान है। सबक गुड। आसान सबक है। आसान है। अलमाउ बारदुन, पानी पानी ठंडा है। अत्तामु लजीजुन, खाना खाना लजीज है। खाना मजेदार। अल कलमु जदीदुन, अब तो आसान हो गया कलम सारा। नया है। अस्सौबु रखीतुन, हाँ उसने कहा अच्छा, तो फिर ये लो। रखीस सस्ते को कहते हैं, सौब कपड़े को कहते हैं। कपड़ा सस्ता है। कपड़ा सस्ता है। अल किताबु समीनुन, किताब किताब कीमती है। हाँ कीमती है, महंगी है। अल इल्मु मुफीदुन, मुफीद, इल्म इल्म मुफीद है। फायदामंद है। इल्म फायदा बख्श है या फायदा मंद है। मुअल्लिमुन अतूफुन, और ये देखें अल मुअल्लिमु अतूफुन, इन दोनों में क्या फर्क है। ये दो जुमले मैंने लिखे हैं, मुअल्लिमुन अतूफुन, अल मुअल्लिमु अतूफुन। ये अल दोनों अतूफु, मुरक्कब सॉरी, दोनों ही मुरक्कब मुरक्कब है। मुरक्कब है। ये बताना मकसद था कि मुरक्कब जो है दोनों नकरा भी आ सकते हैं और दोनों जो है वो मार्फा भी। अब फर्क क्या है, और तर्जमे में फर्क होता है। क्या होता है जब हम कहते हैं दोनों नकरा, तो उसके साथ एक कोई कुछ चंद में से कोई लफ्ज आएगा, तो क्या होगा, एक मेहरबान उस्ताद। मुअल्लिमुन अतूफुन, एक मेहरबान उस्ताद। लेकिन जब ये मार्फा आएंगे दोनों, फिर ये डायरेक्ट तर्जमा हो जाएगा मेहरबान उस्ताद। इस फर्क को ज़हन नशीन कीजिए। अगर दोनों नकरा आ रहे हैं तो तर्जमे में एक कोई कुछ चंद, जो भी जुमले के मुताबिक जरूरत होगा वो हम लगाएंगे। अगर मार्फा का तर्जमा कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट लफ्ज का तर्जमा हो जाता है, उसमें एक कोई कुछ चंद की जरूरत नहीं रहती। मुअल्लिमुन अतूफुन दोनों नकरा हैं, तो हमने कहा एक मेहरबान उस्ताद। अल मुअल्लिमु अल अतूफु, मेहरबान उस्ताद। चलिए, कितारुन सरीहुन, तर्जमा कीजिए। एक सीधी सीधी कितार। एक तेज गाड़ी, एक तेज कितार गाड़ी। कहते हैं प्लेन को, कहते हैं ये जो होती है तेज गाड़ी। हदीका ताने जमीला ताने, हदीका कहते हैं बागीचे को, जमील खूबसूरत को कीजिए तर्जमा। दो दो खूबसूरत बागीचे। पीछे। वो खूबसूरत बाग या बागीचे। अन्नहरो जारियतुन, अन्नहरो जारियतुन, बहती, ये कोई एक एक बहती एक बहती नहर, एक नहर, एक बहती नहर। अगर एक नहर होती तो नहर होता, ये अनहार जमा है उसकी। अच्छा, कुछ बहती हुई बहती नहरें। नहरें, बहती नहरें, कुछ बहती नहरें। दोनों नकरा है, इसलिए एक कोई कुछ चंद में से जो फिट होगा वो लगाएंगे। रिजालुन सालिहुन, रिजालुन सालिहुन, एक नेक आदमी। तो रजल होता, एक जो होता है रजल होता है, रिजाल जमा है, सॉरी, सालिहून भी जमा है, तो नेक आदमी, एक लोग, कुछ कुछ नेक आदमी। कुछ नेक आदमी, कुछ नेक मर्द। अब ये जी आपका
سب سے مشکل مرحلہ آ گیا. ایک طرف یہ کچھ اسما دیے ہوئے ہیں, دوسری طرف کچھ اور اسما دیے ہیں, ان کو آپس میں جوڑنا ہے. مثلا ایک میں آپ کے لیے آسانی کے لیے جوڑ دیتا ہوں جو سب سے مشکل ہے, شاتن. شات کہتے ہیں بکری کو, سمینتن موٹی, یعنی شاتن سمینتن موٹی بکری. اب آگے ہے شجرتان, ان کو کس سے جوڑیں گے؟ جوڑیں جی. طویلتان. گڈ. اگلا ہے الماؤ, پانی. پانی کس کے ساتھ جڑے گا؟ الماء مزو. یہ کیا ہے سر؟ ٹھنڈا پانی. الماؤ الانب یعنی کڑوا پانی. المونا جوڑیے جی, کس سے جوڑیں گے؟ الصالحون. گڈ. الدعاء, دعا جو ہے اسے کس سے جوڑوں؟ شافیت. مر کہتے ہیں کڑوی. الدعاء مر. مر, دعا. جبالن, جبالن جبل کی جمع ہے, پہاڑ. جی. شامی خاتون. یعنی اونچے چوٹی دار. الملابس, الملابس لبس کے, ملابس یعنی لباس جمع ہے, الملابس. الجدیدتن. جدیدتن. جدیدتن. تلمیذات, تلمیذہ مؤنث کی جمع ہے شاگردہ کی, تلمیذات شاگردیں. زکیات. یہ زکیت ذہین ہے, ذہین طالبات. والدان, حلوتان. الحلوتان. لہوبان. ہلوتانے کا مطلب ہے میٹھے, لڑکے میٹھے ہیں, لڑکے کبھی میٹھے نہیں ہوتے. لہوبان. ہاں لوبان, کھیلنے والے, کھلاڑی. کھیلنے والے. اس کے بعد ہے الصفا, مکان یہ ایک ہی تھا, حلوات کے ساتھ آتا ہے. ہم آج یعنی یہ کیلے تھے, میٹھے کیلے. تو یہ ایکسرسائز تھی. ہمارا سبق اختتام پہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ, السلام علیکم. اور آخر میں ہماری جو ہے دعا ہے, پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.